الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان علماء کرام مشائخ اعظام سماجی و سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں جیسی بھی سختیاں آ جائیں میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مسترد رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے کون سے دیوانے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی میرے آقا مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی میرے آقا مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا کون ہے جو اس کا حق
لگا, بہت سارے لوگ آگے آئے. کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے. آج ہم سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے, کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو, پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں, ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے, ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں, ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھائی کیسے ہے, ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا. بابا جی فرماتے تھے کہ چلیو ایک گل ابھی اتنے تک نہیں رکنی, ایک گل اگلے جہان تک جانی, ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا. حضور دے غلامہ دا بابا جی دے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. میرے آقا مولا نے ایسے تلوار بلند کی, میرے آقا نے فرمایا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. اوے طاقت رکھنے والوں, اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں, اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں, سنو میرے آقا مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا, طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے, طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا. میرے آقا نے فرمایا, انہوں نے یہ عرض کی, حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے, کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے. حضور نے تلوار عطا فرمائی, کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے, اس کا پہلا حق یہ ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق, فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق, فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق. میرے آقا مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے. تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے, فرمایا ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول. فرمایا آج میں نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے, عہد لیا ہے, آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا, آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے. اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند کھجوریں تھی. فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا. تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاقان مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی, ایسے پہلوانوں والی چال. ایسے پہلوان ایسے نہیں چلتے, پہلوان ایسے ہی چلتے ہیں. حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی. میرے آقا مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا, لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں. میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے, یہ متکبرانہ چال, یہ چوڑے ہو کے چلنا, یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے, لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں, آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں, سر اٹھا کر چلتے ہیں, اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں, اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں, اگرچہ شہادتیں جاری ہوں, اگرچہ خون ہوں, پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور, بڑے بڑے MNAs, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ, بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں, وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں. لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں, وہ چولستان کی رویا ہوں, وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے, خالی آدھا نہیں, صرف جمال کی بات نہیں, صرف اخلاق کی بات نہیں, کردار کی بات, دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات. کہا ضعیف اگر نظر پڑے, اگر کسی کمزور کو دیکھ لو, اس کی مدد کو پہنچو,
اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں، لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے، کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں۔ چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں جناب اے سی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائیں، وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کریں۔ کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر کارے ذوالجلال بن۔ اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے بھی ہوں، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہوں، اپنے جناب سختیوں کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لینی ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، 2 قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر۔ میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس ایک جاؤں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ایک منٹ جی بھائی، اوے سرائکی وسیب دے لوگوں، توڑے نعرے دیئے دے چس نہیں آئی، نعرہ لگے کوئی باطل دے ایمان میں کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک والے آئے بیٹھے۔ اے صرف نعرہ نہیں ہے، اے لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، اے او تلوار تیر تے نیزن جڑے کفر دے سینے بچ پیوست ہوندے ہیں۔ اے صرف نعرہ نہیں ہے، جدو تسی این سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہندے ہو نا کہ یا رسول اللہ اتھے بھی حاضر، کل قبر وچ بھی حاضر، کل روز محشر بھی حاضر، جدو یہ کہندے ہو تو کہندے نوئے ساڑا اربہ دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ کو گمراہ کرن واسطے، نوے نوے شوشے چھوڑن واسطے، نوی نوی گلہ چھوڑن واسطے، نوی نوی باتیں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے پہلا، تلوار سے نہیں پہلا، ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں، ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا نے وہ تلوار بلند کی، بابا جی فرماتے سن او بزدلا کہ تو تلوار چاہ نہ سکتا تے پھر محمد عربی دے دین دی گل کردہ کیا ہوئے۔ اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں، جن کو خود لایا گیا تھا وہ آج سر کو گریباں کو آئے ہوئے ہیں۔ کیا کریں وہ لوگ، وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے مار دیا جائے گا۔ میں نے کہا وہ چلیا لیڈر وہ نہیں ہوندہ جڑا موت کو ڈرے، لیڈر ہوندہ جس کو موت ڈرے، جڑا اپنے اس نظریے اور اس استقامت کے نال میدان کھڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے، لیڈر ہو ہوندہ۔ اور اس ثابت ہے، تاریخ تو بھی ثابت ہے، حضرت خالد بن ولید نے کی فرمایا سی لقیت و قضا و قضا زحفن، فرمایا یار اس موت میں تو میں بڑی جگہ تلاش کیتا، اس موت میں تو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60,000 دا لشکر سی تے میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی، اس موت میں بڑی جگہ تلاش کیتا، لیکن فلا نامت آیون الجبنا، شالا بوزدلا کدی نیند نہ ہوئے۔
اور تو کہنا میرے موت کو ڈر لگتا، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ بابا جی کہتے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بنائیں، جنہیں ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور وہ چلا تھا تحریک لبیک کو کلعدم کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تم نے زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تم سے تحریک لبیک کلعدم کیا، تحریک لبیک کی تا کا ایک نقطہ بھی نہ ہٹ سکا، اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت ایک خط سے گر گئی۔ تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اور اے بابا، خطوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی، خط لکھے جاتے رہے، لکھے جاتے رہیں گے، خط آتے بھی رہیں گے، خط جاتے بھی رہیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھے گئے۔ تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت کعب بن مالک کو ہرقل نوم نے خط لکھا، اس نے لکھا، حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں، آجا آدھے روم کی بادشاہی لے لے، آدھا بادشاہ تو بن جا، آدھا میں بن جاتا ہوں، آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں، اپنے آقا و مولا کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا، اور جا کر کسی طاق میں نہیں رکھا، کسی الماری میں نہیں رکھا، کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا، بلکہ اس خط کو اٹھایا اور جلتے ہوئے تندور میں ڈالا۔ فرمایا کبھی دل میں بھی خیال نہ آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں۔ یہ ہے خط، اور تو کہتا ہے مجھے خط لکھا گیا۔ خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیس کو بھی لکھا، الفاسو نے لکھا، اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں، وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے سپاہی ہیں، اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اتر آئے تو تجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیس نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس کو جواب دو۔ جب وہ جواب دینے کے لیے کھڑے، حضرت یوسف بن تاشفیس کے مشیر نے اس کو جواب دیا تو اس کے اندر لکھا کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم فلاں۔ تو حضرت یوسف بن تاشفیس نے کہا وہ جواب مجھے دکھاؤ۔ وہ جواب بڑا لمبا چوڑا تھا۔ حضرت یوسف بن تاشفیس نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی، دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں امریکہ مخالف بیانیہ لے کر کھڑا ہوں، میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے تیور سے سمجھ جائے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے، اور دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری گفتگو سے لرز جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا انقلاب بپا کرنے والا ہے، اور دشمن تو وہ ہے کہ جو پہلوان لگا کر بھی، زلفوں سے لٹکا کر بھی سر جھکانا چاہے، اور وہ سر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرار۔ یہ چاہتا ہمیں جھکانے کے لیے، یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے، اور شکست دیکھیے کہ ہم تو اس نگاہ ولایت کے پروردہ تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو
जहांगीर ने चाहा कि एक दफा तो इनका सर झुक जाए, तो उसने छोटी सी खिड़की से आपको गुजारने की कोशिश की। तो आप जब सामने खिड़की की आए तो आपने पहले पांव दाखिल किए। तो हम भी वो हैं जिन्होंने इमाम रब्बानी की सुन्नत को अमल करते हुए उनकी सुन्नत पर जब जेल की खिड़की से हमें गुजारने की कोशिश की तो हमने भी पहले पांव दाखिल किए, ताकि कोई जालिम ये ना समझे कि आज वो हुर्रियत के मानने वाले आ गए, खत्म हो गए हैं। हम उनको बताने गए थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। और वो ये न समझे कि जो आए हैं कि उनके लिए मैदान खाली है। तुम्हें भी अल्लाह अपनी तदबीरों से घेर कर मैदान में लाया है। तुम वो बयानिए लाते रहे, वोट को इज्जत दो, कहाँ गया वो बयानिए? हम तो उसको तलाश कर रहे हैं। वो बैनरों से भी तस्वीरें उतार दी गई, वोट को इज्जत दो वाला भी मामला खत्म हो गया। मैंने कहा नहीं, बाबा जी फरमाते थे इज्जत उसी की होगी जो हुजूर की इज्जत की बात करेगा, वरना वोट की क्या हैसियत है और चीजों की क्या हैसियत है, नवाज की क्या हैसियत है, शहबाज की क्या हैसियत है। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। और तुम आए हो बड़े करो फर से हुकूमत में, जिसके लिए तुमने मुमताज कादरी को शहीद किया, जिसके लिए तुमने खत्मे नबूवत पर डाका डाला, वो हुकूमत तुम्हारा मुकद्दर न रही। लेकिन एक बात तुम कहते हो, आज हमने अक्सरियत हासिल कर ली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमने दाखिल किया और इमरान खान को उतारा। हमारे पास अक्सरियत थी, हमने इमरान खान को उतार फेंका। मैंने कहा बदजान, तो तुम्हारी अक्सरियत उस दिन कब गई थी जब नामूस रिसालत का बिल इसी असेंबली में पेश किया गया था। अगर वो जलील बना हुआ था तो तुम क्यों खामोश तमाशाई रहे? गुलामान मुस्तफा का खून रोडों पर बहता रहा, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने पर गोलियां मारी गई और नामूस रिसालत के सिपाही अपनी जान हुजूर के नाम पर देते रहे। तुम खामोश तमाशाई बने रहे। और आज देखो, अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दे के भी जलील कर दिया है। डॉलर तुम्हारी दस्तरत से बाहर, मईशत तुम्हारी दस्तरत से बाहर, महंगाई का तूफान तुम्हारे सर से ऊपर गुजर गया। अभी इंतजार करो, अभी बहुत सारी जिल्लतें तुम्हारे मुकद्दर हैं, जैसे वो जलील करके निकाला गया है। और वो जैसे शैतान शोर डालता है ना कि जनाब मैं वो जब से शैतान निकाला गया तब से वो शोर डाल रहा है, लोगों को गुमराह करता फिरता है। इसी तरह एक असम्बली से पाकिस्तानी शैतान निकाला गया है, वो लोगों को गुमराह फिरता फिर रहा है। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी। मैंने कहा अमेरिका ने कहां से गिराई? तेरी बेचारे हुकूमत थी नहीं। तुझे हाकिम बनाया किसने था? जिन्होंने बनाया था उन्होंने उतार भी दिया। तू हाकिम था कब? तेरी बात ही हाकिम वाली नहीं। तू तो 3.5 साल कंटेनर से नहीं उतरा, लेकिन लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों ने तुझे गिरबान से उतारा नीचे। और अगर कोई गलत फहमी में है, और अगर कोई गलत फहमी में है, कोई नून लीग वाला गलत फहमी में है, कोई पीपल्स पार्टी वाला गलत फहमी में है, तो वो कहते हैं जी वो एडजस्टमेंट, तो निकल पहले लिटर एडजस्टमेंट जाता है, करें क्या? हमने कहा आपके लिए लिटर एडजस्टमेंट रखी हुई है, क्योंकि बैनुल अक़वामी गुमाश्तों और बैनुल अक़वामी टाउटों के साथ हमारी बात नहीं हो सकती। हमारी बात उसी के साथ हो सकती है जो हुजूर के दर का गुलाम हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर मुत्तफिक हो, जो नजरिया पाकिस्तान पर जान देने वाला हो। आज जलसे हो रहे हैं, आज गली गली कूचा कूचा में ये बात कही जा रही है कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मुझे उतारा गया, मेरी हुकूमत छीन ली गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। मैंने कहा अगर तू एक जलसा नामूस रिसालत के लिए कर लेता, तू बात करता है तेरे साथ देने के लिए, तेरे साथ एडजस्टमेंट करने के लिए ये उलमा खड़े हैं। हमारे कायद ने तरबियत ये की थी, अगर तू नामूस रिसालत पर फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता, लेटता नहीं, भाग गया था। तू तो भागा था, लेटा भी नहीं, भाग गया था। अगर तू फ्रांस के आगे खड़ा हो जाता कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर एक हरफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैशत गई बाढ़ में, हम भूखे रह लेंगे, हम प्यासे रह लेंगे, हम अपने बदन पर चिथड़े पहन लेंगे, लेकिन अपने आका और मौला के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। आज कहां गई वो मैशत? आज कहां गए वो तेरे फ्रांस के दोस्त? आज कहां गए वो तेरे यूरोपीय यूनियन के दोस्त? फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों?
دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. اور لوگ پوچھتے ہیں جی آپ کے پاس فارمولہ کیا ہے. میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولہ ہے, کوئی مشکل فارمولہ نہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ کے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں. میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں, پڑھے لکھے نہیں, دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے. دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے, پڑھے لکھوں کی نہیں. یہ پڑھے لکھوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے. اور جو کہتے ہیں امپورٹنٹ حکومت ہے تو امپورٹنٹ, لیکن وہ خود کیا تھے جن کے مشیر, جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے, جن کے وزیروں کو امریکہ سے بلایا گیا, جن کے وزیر آج بھی امریکن نیشنلٹی رکھتے ہیں, وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مر جانا چاہیے. شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, اس ملک کی معیشت کو کیا کیا ہے, اس کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھا. اور تمہارے پہلوں نے ایک دوسرے کے اوپر الزام دیتے رہو گے. کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہو گے؟ قوم اب تمہارے رنگین نعروں اور جھانسوں میں نہیں آنے والی. قوم کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے, ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے, ان کے جناب دکھوں کا مداوع کرنے والا کون ہے, ان کی تکلیفوں کو سننے والا کون ہے. ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں کی دوا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اور وہ نظام جس میں غریبوں کی بات ہوتی ہے, غریبوں کو مشکل وقت پڑنے پر گھر کے بائیں ٹینٹ لگا کر حفاظت کے لیے نہیں بلایا جاتا, بلکہ غریبوں کو جب مشکل پڑے تو ان کے گھروں دروازوں پر سامان کندھوں پر رکھ کر لایا جاتا ہے. وہ اسلام, وہ دین اور وہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں. انہیں تکلیف ہے, کیوں نہ ہو. اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. سارے کفر نے زور لگایا, سارے جناب طاقتوں نے زور لگایا, اسلام مخالف قوتوں نے زور لگایا کہ یہ امت یہ اپنے حبیب کے در سے ہٹ جائے. لیکن ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا, اور دوبارہ اس امت کا دامن اپنے حبیب کے دامن سے وابستہ کر دیا, اور اس امت کے ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامن پکڑا دیا, اور کہا کیا چلیو نعرے کتنے دے نہیں ہوندے, نعرے مالکہ دے ہوندے. اور پھر دیکھو آج میں سن رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی, وہ نوجوان بھی وہاں سے کہہ رہے تھے کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار. یہ نعرہ لگوانے کے لیے پہلے حضور کا جان نثار بننا پڑتا ہے, جہاں سے بننا پڑتا ہے, باتوں سے نہیں بننا پڑتا. بابا جی وہ تھے جنہوں نے ہر سٹیج پر اپنا نعرہ نہیں لگانے دیا, مالکوں کا نعرہ لگایا. اور پھر مالکوں نے کیا کیا, افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر. ابھی ایک چھوٹے سے خطاب کی جھلکی 4 تکبیروں کے ساتھ ہم نے بابا جی کی دیکھی ہے, جہاں لوگ سر گر رہے ہیں کہ کتنی دنیا آئی تھی, کون آیا تھا, یہ جنازے کا عالم ہے. ابھی تو بہت سارے حضور کے ساتھ وفا کرنے سے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے, اور جو ان کے ساتھ وفادار ہو جائے اس کو کائنات کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر سے پیسے آئے. میں نے کہا باہر سے پیسے آنا کوئی آج کی بات نہیں ہے. حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ قلعے پر پہرا دے رہے تھے تو عیسائیوں نے کہا کہ مسلمانوں سے لڑنا یہ بہت مشکل بات ہے, ان سے لڑا نہیں جا سکتا, ان کو خریدا جا سکتا ہے, ان کو مال و دولت کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے. تو عیسائی راہبوں نے بلایا, انہوں نے کہا کیوں لڑ رہے ہو ان سے, ان کو ابھی ہم تباہ کر لیتے ہیں, ابھی ان کا لشکر فنا کر دیتے ہیں, ان کو آپس میں لڑا دیتے ہیں. تو عیسائی راہبوں نے ان کو بتایا, انہوں نے جتنا قلعے میں سونا اور چاندی تھا نا وہ لاد کر ایک خچر پر رکھا, اور اس کو مسلمان رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا. تو مسلمانوں کے سپہ سالار اس لشکر کے سپہ سالار خود رات کو پہرا دے رہے تھے. جب رات صبح کی کو ہلکی سی پھوٹی نا, صبح کی روشنی ہوئی, تو آپ نے دیکھا کہ سونے اور چاندی کا
खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराबील बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है, मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो लश्कर वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना, तो वो राय साई खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी माल शाल लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं, हजरत साहब ये ले लें। मैंने कहा जलियो हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं। हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया। हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया। और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पैरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक 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 हालात जैसे भी हो, इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती हैं जिसने घोड़ों पर जीने बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं मलंग, ये मोटे पे धोती रखी और कैंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कैंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें मालो जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम हर सूरत तैयार हैं, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह वो ही जीतेगा। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है। गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास को सलवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकोड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये तुम अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी सिर्फ दुरुस्त करे, लेकिन नाचने टापने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं। ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाएं, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा ना किसी का जलसा होगा। क्या बात। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए, तुम अगर धांधले ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा होता है। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा अहद करके आए हैं कि अगर खत्मे नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते, अगर नामूसे रिसालत पर पहरेदारी हम देते हैं, अगर दीन पर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहले आगे हम होते हैं, अगर कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आ जाए सबसे पहला कदम हमारा उठता है, अगर वतन के ऊपर कोई बात करे तो सबसे पहले जोश आवाज हमारी निकलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई हमारे वोट चोरी करके ले जाए?
یہ تو نہیں ہو سکتا. ہم اپنے ووٹ پر بھی اسی طرح پہرا دیں گے, ہم اپنے سپورٹر کی بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے, ہم اپنے ہر کارکن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہمارا ہر کارکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے, ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے. ہم اپنے کارکنوں کو لاوارث نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ یہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے, ان سارے چوروں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے, ان سارے ڈاکوؤں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے. 12 یا 13 کھلاڑی ہیں, ایک مجموعہ بنا ہوا ہے. میں نے کہا لبیک والو اسی صورت, اسی تیزی سے, اسی چال سے چلتے رہو. تم دیکھنا میں بھی اسی جگہ موجود ہوں اور تم سارے بھی. یہ جو 12 کھلاڑی باہر گھومتا پھر رہا ہے نا تبدیلی والا, یہ بھی اسی جماعت, اسی اتحاد میں شامل ہوگا. اس کے مقابلے میں صرف ایک جماعت نظریاتی طور پر کھڑی رہے گی, وہ لبیک یا رسول اللہ. اور میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں, آپ کے حلقے سے اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے, وہ بھی چولستان کا پانی رواں نہیں کروا سکتا. یہ قوت اللہ نے دی ہے تو لبیک والوں کو دی ہے. ساری دنیا جانتی ہے, جس موقف کو یہ حق جانتے ہیں پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں, پھر اس پر ڈٹ کر لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے اس کی کوئی قیمت دینی پڑ جائے. لبیک والے اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر چلتے ہیں, اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں, چاہے جیسی اندھیری رات ہو, چاہے گولیوں کی بچھاڑے ہوں, چاہے شیلوں کی بارش کر دی جائے. لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں. پھر تو دشمن کہتے ہیں روکو روکو, یہ تو دیوامت دیوامت دیوامت, یہ دیوانے آ گئے ہیں, یہ حضور کے دیوانے آ گئے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں, اگر چولستان والوں کو کی پیاس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر کوئی ان کا پانی بحال کر سکتا ہے, ان کے چہروں پر خوشیاں لا سکتا ہے, ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے, ان کے زخموں کو مرہم پٹی دے سکتا ہے, ان کے پیاس کو بجھا سکتا ہے, تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیانیہ اور منشور ہے. وہ صرف یہ جماعت ہے جو غریبوں کے حق کے لیے بات کر سکتی ہے اور اس بات پر ڈٹ سکتی ہے, کیونکہ لبیک کے راستے میں وہ راستہ فیض آباد کا ہو, وہ راستہ وزیر آباد کا ہو, لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا. لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا, لبیک کے کسی راستے میں کشکول نہیں آتا, لبیک کے کسی راستے میں عالمی قوتوں کے آگے لیٹنا نہیں آتا, لبیک کے کسی راستے میں جناب کسی راستے میں چائنا نہیں آتا, لبیک کے کسی راستے میں سود نہیں آتا, لبیک کے کسی راستے میں ظالم سامنے نہیں کھڑا ہوتا. کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں, سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں, اعلان جو بھی ہو, وقت جیسا بھی آ جائے, آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا نعرہ ایک ہے, وہ ہے لبیک یا رسول اللہ. ہمارا نشان ایک ہے, وہ ہے کریل. ہماری جماعت ایک ہے, وہ ہے تحریک لبیک پاکستان. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. رات کے اس پہر میں یہ جذبے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے جلد باطل والوں کی چھٹی ہونے والی ہے.
चोरों की छुट्टी होने वाली है, जल्द डाकुओं की छुट्टी होने वाली है, जल्द कौम को झांसे देने वालों की छुट्टी होने वाली है। और हम सिर्फ दावा नहीं करते, उस पर दलील भी लाते हैं। हमने दावा 24 घंटे पहले किया था कि आ जाना, लब्बैक वालों को गिन लेना। हमारा दावा भी मुकम्मल हुआ और उसके सामने दलील भी सामने बैठी है। और इंशाअल्लाह हम हर शहर जाएंगे, हर करिया जाएंगे, हर कूचे में जाएंगे और उन सारे चोरों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला, जिन्होंने इस कौम के पास से साफ पानी छीना, जिन्होंने इस कौम के चेहरों से मुस्कुराहटें उतारी, जिन्होंने इस कौम को लूटा और इस कौम को झांसे दे देकर किसी ने तब्दीली के नाम पर, किसी ने तरक्की के नाम पर, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर हम सब की कबायत चाक करेंगे, हम सब के चेहरे बेनकाब करेंगे और उनको बताएंगे कि तुम सब झूठे हो। सिर्फ सच वो बोलता है जिसका दामन साफ हो, जिसका किरदार साफ हो, जो अखलाकी तौर पर नहीं किरदार तौर पर भी मजबूत हो। और इन सारे वडेरों और चौधरी और जाटों को मैं कहना चाहता हूँ कि गरीब अब जाग उठे हैं, गरीब अब जाग उठे हैं और वो उस नारे के नीचे जाग उठे हैं जिस नारे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, इस नारे को जिसका नारे का कोई मुतबादिल है ही नहीं। इन लोगों को तुमने बड़ी झांसे दे लिए, बड़ी बातें सुना ली, बड़ी रंगीनियां दिखा ली। अब तुम्हारा वक्त खत्म हुआ जाता है, अब दौर लब्बैक का शुरू हुआ जाता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।